افطار کا موقع آئے گا. افطار کا آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کھجور کو ہاتھ میں لے کر یا افطار کرنے والی چیز کو ہاتھ میں لے کر، وہ قبولیت دعا کا اہم ترین موقع ہوتا ہے. اب بتائیے کہ وہ پروردگار عالم کہ جس نے بن مانگے ہی آپ کو اتنا عطا کیا ہے، تو وہ مانگنے پر آپ کو کب مایوس کرے گا؟ اور یہ تو ہے ہی رات مانگنے والی رات. یہ تو اس نے کہا ہے کہ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، تو وہ کب اس رات کو مایوس کرے گا؟ تو بہرحال افطار کے وقت کے لیے کچھ خصوصی دعائیں اپنی جو اہم ترین ہوں، 2-3 کم سے کم ایسی اہم ترین بالکل آپ کی زندگی کی کلیدی جو دعائیں ہیں، وہ اس وقت آپ ضرور پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھیں گے. اس وقت کون سی دعا مانگنی ہے، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وہ افطار کے وقت کی دعا جو ہے وہ کس طرح سے قبول ہوتی ہے. لیکن خاص طور پر افطار کے وقت اولین دعا ہے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور دعا کی شاید ضرورت نہ پیش آئے، وہ ہے دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کے زندگی کے تمام مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے. اور اس کے بعد وہ ہے نا کہ وہ چاہوں کہ جس کے بعد کچھ نہ چاہوں، تو حقیقتاً یہ کہ امام کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو کے ان کے ساتھ دین الہی کے نفاذ کے لیے کام کریں. اس سے بڑھ کر کوئی دعا جو ہے اس کے مقابلے کی نہیں. جو دعا اگر قنوت کے اندر پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کو بہت ثبات قدم پورے سال، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر پرانی روش پر چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو جذبہ رمضان میں پیدا ہوا، یہ بات بھی آپ کا قائم رہے. اس کے لیے خود اسی نمازوں کے قنوتوں کا انتخاب کر لیں. یا مثلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا ثبت قلوبنا علی دینک، سب کے لیے اگر دعا کرنا چاہیں تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کا انتخاب کریں. یا مثلا دعائے عافیت ہے، مختصر دعائے عافیت بھی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. کچھ بھی اس طرح سے، ایک تو آگے چل کر بھی اس کا ذکر آئے گا. ایک تو صحیفہ کاملہ کی جو دعائے عافیت ہے، یعنی عافیت کے اندر تمام قسم کی پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں اور ٹینشن والی جتنی بھی چیزیں، سب سے آپ کو عافیت نصیب ہو جائے گی. تو مختصر پیغمبر کو بھی سب سے زیادہ دعائے عافیت پسند تھی، یعنی عافیت کی دعا. تو نماز کو ختم کرنے کے بعد ظاہر تعقیبات میں تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے آپ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام، تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے کہ پروردگار پورے سال میں جتنی بھی دعائیں کروں گی یا آج کی رات میں جو دعائیں کروں گی، پروردگار اس تسبیح کی برکت سے ان تمام کو قبول فرما. دعاؤں کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ کے اندر جو دعائے عافیت ہے، کوشش کریں کہ یہ اس رات، کیونکہ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں دیکھیے جو آپ کریں گے اور آپ کو خود ہی یاد نہیں آئے گی، بعد میں کہیں گے ارے فلاں دعا تو رہ گئی. دیکھیں اگر آپ نے دعائے عافیت پڑھ لی تو اس میں ہر چیز کور ہو گئی. یعنی اگر آپ صحیفہ کاملہ سے دعائے عافیت پڑھ لیں تو گویا آپ نے کوئی بھی چیز، پھر آپ مطمئن ہو جائیں کہ کوئی چیز بچی بھی نہیں ہوگی کہ جو آپ نے طلب نہ کر لی. تو دعائے عافیت اس رات کو خصوصی طور پر پڑھیں آپ. اچھا، اصلاً یہ دعائیں ہیں بھی اسی وجہ سے. آیت اللہ بہجت کہتے تھے ائمہ نے دعائیں اس وجہ سے تعلیم کی ہیں تاکہ وہ ہمیں نور میں غرق دیکھیں. تو یہ رات اگر ہم ان دعاؤں میں گزاریں گے، پوری رات نور میں غرق رہیں گے. یہ ایک بڑی خصوصی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ مثلا اس میں دعائے مکارم الاخلاق، وہ اگر کوئی شخص پڑھ سکے تو ضرور پڑھے. اتنی اہم یہ دعا ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی 40 سال سے شرح دعائے مکارم الاخلاق کا درس دے رہے ہیں. 40 سال ہو گئے ابھی تک دعائے مکارم الاخلاق ختم نہیں ہوئی. ہفتے بعد درس ہوتا ہے ان کا. اتنی اہم دعا ہے اور باقاعدہ اس کو صرف ترجمہ ہی پڑھیں آپ. اگر اتنا وقت نہیں ہو عربی پڑھنے کا تو کم سے کم ترجمہ پڑھ کر ہی آپ کو ایک وجد آ جائے گا. دعائے مکارم الاخلاق.